اس نے چلاکی سے کام لیتے ہوئے لڑنے کے دوران ہی میرے لباس پر کوئی سینسی آلہ چپکا دیا تھا۔ اس آلے کی مدد سے وہ مجھے مسلسل مانیٹر کر رہا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ میں اس عمارت میں آیا ہوں تو اس عمارت کا فاصلی نظام دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ انہوں نے اس بات کا شک ہوا کہ یہ مخصوص عمارت ضرور پاکستان سیکرٹ سروس کے چیف کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ چنانچہ وہ فوری طور پر تیاری کر کے یہاں آ گئے تاکہ ایک تو ایکس2 کو دیکھ سکیں کہ وہ کون ہے اور پھر وہ اس عمارت پر قبضہ کر لیں، عمران نے کہا، اور پھر وہ بلیک زیرو کو سب باتیں بتاتا چلا گیا جو اس کے سامنے ٹیرم اور جیرم نے کی تھیں۔ اوہ، یہ تو اللہ کا کرم ہو گیا ہے ہم پر کہ یہاں موجود ریزرز کی وجہ سے وہ دونوں مجھے فی پلگ کے باوجود نہیں دے سکے تھے، ورنہ وہ میرا اصلی چہرہ دیکھ لیتے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، واقعی اس بار ہم پر اللہ کا خصوصی کرم ہوا ہے، ورنہ ان ایکشن جینٹوں نے تو اپنا کام کر ہی دیا تھا، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور اس نے اپنا کوٹ اتارنا شروع کر دیا اور اسے نہایت باریک بینی سے دیکھنے لگا۔ وی پلگ دیکھ رہے ہیں؟ بلیک زیرو نے پوچھا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران کوٹ کے ہر حصے کو انتہائی غور سے دیکھ رہا تھا، پھر اچانک اس کی نظریں کوٹ کے کالر پر جم گئیں، جس کے ایک حصے پر ایک سیاہ رنگ کا ایک بگ سا چپکا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ عمران نے چٹکی سے بگ پکڑا اور کوٹ صوفے پر رکھ کر اس نے بگ اپنی ہتھیلی پر رکھ لیا۔ یہ تو بگ معلوم ہو رہا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، شاید اسے ہی یہ وی پلگ کہتے ہیں، عمران نے کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے بگ بلیک زیرو کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ تم اسے لیبارٹری میں لے جا کر چیک کرو، تب تک میں باہر کا راؤنڈ لگا کر آتا ہوں کہ پتہ چل سکے کہ انہوں نے حفاظتی نظام بلاک کرنے کا کیا انتظام کیا ہے۔ جب تک اس انتظام کو ختم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک یہاں کا حفاظتی نظام بحال نہیں ہو سکے گا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بلیک زیرو نے مشین کا ایک بٹن پریس کیا تو آپریشن روم کا ایمرجنسی ڈور کھلتا چلا گیا۔ دروازہ کھلتے دیکھ کر عمران آپریشن روم سے نکل کر باہر آ گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی بلیک زیرو نے ایک بار پھر ایمرجنسی ڈور بند کر دیا تھا۔ عمران راہداری سے گزرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک اس کے عقب میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ عمران یکطرف اچھل کر گر پڑا۔ وہ بجلی کی تیزی سے پلٹا اور پھر یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں کہ راہداری میں جس جگہ بلیک زیرو نے خلا بنا کر ٹیرم اور جیرم کو زیرو روم میں گرایا تھا، ٹھیک اسی جگہ پر ایک بار پھر خلا بن گیا تھا۔ یہ خلا بلیک زیرو نے نہیں کھولا تھا، بلکہ زیرو روم میں موجود ٹیرم اور جیرم نے شاید زیرو روم کی چھت کسی دھماکے خیز مواد سے اڑا دی تھی۔ ہونا بڑے جاندار معلوم ہوتے ہیں، دونوں جو 5-1 گیس سے بھی بے ہوش ہونے سے بچ گئے ہیں، عمران نے اڑاتے ہوئے کہا۔ وہ تیزی سے خلا کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خلا کے نزدیک پہنچتا، اچانک ٹیرم اور جیرم خلا سے اچھل کر یوں باہر نکل آئے جیسے ان دونوں کے جسموں میں سپرنگ لگے ہوئے ہوں۔ ان دونوں کو اس طرح خلا سے باہر آتے دیکھ کر عمران ٹھٹک گیا۔ خلا سے نکلتے ہی دونوں نے کلا بازیاں کھائیں اور پیروں کے بل ٹوٹے ہوئے فرش کے کنارے پر آ کھڑے ہوئے۔ جیرم کے ہاتھ میں ایک موٹی نال والی گن دکھائی دے رہی تھی۔ ان دونوں کے چہرے بگڑے ہوئے تھے۔ دونوں کی نظریں جیسے ہی عمران پر پڑیں تو وہ بری طرح سے چنک پڑے۔ اسی لمحے جیرم نے گن کا رخ عمران کی طرف جانب کرتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ عمران نے گن کو ایک زوردار جھٹکا لگتے اور اس کی نال سے سرخ رنگ کا ایک میزائل نکل کر اپنی طرف آتے دیکھا۔ جیسے ہی میزائل شعلہ اگلتا وہ اس کے نزدیک آیا، عمران نے اچانک چھلانگ لگا دی۔ وہ ہوا میں اچھلا ہی تھا کہ میزائل شائیں کی آواز نکالتا ہوا اس کے نیچے سے نکلتا چلا گیا۔ میزائل راہداری سے گزرتا ہوا عقبی دیوار سے ٹکرایا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور راہداری کے اس حصے میں آگ سی بڑھتی چلی گئی۔ عمران ہوا میں کلا بازی کھا کر نیچے آیا ہی تھا کہ جیرم نے اس پر ایک اور میزائل فائر کر دیا۔ ارے کیا کر رہے ہو؟ مجھے زندہ جلا کر ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ رک جاؤ، عمران نے چینختے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی وہ تیزی سے کمان کی طرح پیچھے کی طرف مڑتا چلا گیا۔ اس بار میزائل اس کے عین اوپر سے گزرتا چلا گیا۔ یہ میزائل بھی پیچھے دیوار سے ٹکرایا اور وہاں آگ کا الاؤ اور تیز ہو گیا۔ جیرم شاید میزائل فائر کر رہا تھا جس سے وہاں تیز آگ بھڑک رہی تھی۔ عمران کو دوسرے میزائل سے بچتے دیکھ کر جیرم اور ٹیرم بجلی کی سی تیزی سے عمران کی جانب دوڑ پڑے۔ جیرم دوڑتے دوڑتے عمران پر یکے بعد دیگرے میزائل فائر کر رہا تھا۔ میزائلوں سے بچنے کے لیے عمران کو بری طرح سے اچھل کود کرنی پڑ رہی تھی۔ وہ کبھی دائیں طرف چھلانگ لگا رہا تھا اور کبھی بائیں طرف۔ کبھی میزائل سے بچنے کے لیے وہ اوپر کی طرف اچھل جاتا اور کبھی زمین پر لیٹ جاتا۔ تمام میزائل اس کے ارد گرد اور اوپر نیچے سے گزر رہے تھے اور راہداری کے عقبی حصے میں آگ کا طوفان سا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ عمران کی طرف دوڑ کر آتے ہوئے ٹیرم نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا تھا اور اس نے عمران پر تڑا تڑ فائرنگ کرنی شروع کر دی تھی۔ اب عمران کو میزائلوں کے ساتھ گولیوں سے بھی بچنے کے لیے سنگ آرٹ کا مظاہرہ کرنا پڑ رہا تھا۔
اس کے پیر زمین پر لگتے اور پھر وہ ہوا میں اچھل جاتا۔ ہوا میں اپنا جسم گھماتے ہوئے وہ مخصوص انداز میں قلعے بازیاں کھاتا ہوا دائیں بائیں ہو رہا تھا، جس سے گولیاں اس کے ارد گرد سے گزر رہی تھیں۔ ٹیرم اور جیرم عمران پر میزائل فائر کرتے اور گولیاں برساتے ہوئے بجلی کی سی تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کے قریب سے نکلتے چلے گئے۔ ٹیرم نے بھاگتے ہوئے پلٹ کر عمران پر فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا، جس سے عمران کو ایک لمحے کے لیے بھی سنبھلنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ عمران خود کو سنبھالتا، ٹیرم اور جیرم بجلی کی تیزی سے راہداری کے اس حصے کی طرف بھاگتے چلے گئے جہاں شدید آگ بھڑک رہی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں تیزی سے آگ میں داخل ہو گئے۔ آگ میں داخل ہوتے ہی وہ یوں غائب ہو گئے تھے جیسے آگ نے انہیں ان وحد میں جلا کر راکھ بنا دیا ہو۔ عمران قلعہ بازیاں کھاتا ہوا فرش پر آیا اور پھر وہ تیزی سے آگ کی طرف بھاگا، لیکن ابھی وہ آگ کے نزدیک پہنچا ہی تھا کہ آگ کی تپش کی وجہ سے اسے وہیں رک جانا پڑا۔ حیرت ہے، یہ دونوں انسان تھے یا چھلاوے جو اس قدر خوفناک آگ سے بھی گزر گئے ہیں؟ عمران نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ اسے واقعی ان دونوں ایکشن ایجنٹوں پر شدید حیرت ہو رہی تھی، جو تیز ترین 5-1 گیس سے بھی بے ہوش ہونے سے بچ گئے تھے، اور پھر وہ دونوں زیرو روم کی چھت پھاڑ کر اچھل کر یوں باہر آ گئے تھے جیسے ان کے جسم پیروں میں اسپرنگ لگے ہوئے ہوں۔ حالانکہ زیرو روم کی چھت فرش سے 12 فٹ سے زیادہ بلند تھی، اور اتنا اونچا اچھلنا کسی عام انسان کی بس کی بات نہیں تھی۔ اور پھر باہر آتے ہی انہوں نے عمران پر میزائل برسانا اور شدت سے فائرنگ کرنا شروع کر دی تھی۔ عمران خود کو میزائلوں اور گولیوں سے بچاتا رہ گیا، اور وہ دونوں چھلاووں کی طرح اس کے قریب سے نکلتے چلے گئے۔ عمران کو سب سے زیادہ اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ دونوں اس قدر شدید اور خوفناک آگ میں کیسے داخل ہو گئے تھے۔ کیا انہوں نے فائر پروف لباس پہن رکھے تھے، یا ان پر آگ اثر ہی نہیں کرتی تھی؟ راہداری میں کچھ دیر تک آگ بڑھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلے گی۔ وہاں چونکہ ٹھوس دیواریں تھیں، اس لیے شدید آگ میں سوائے دیواریں کالی ہونے کے کچھ نہیں ہوا تھا۔ عمران آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے گیا تو راہداری کا فرش اور دیواریں بدستور دہک رہی تھیں۔ وہاں کسی انسان کے جلنے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ دونوں وہاں سے نکل گئے تھے۔ عمران چند لمحے ہونٹ پیچھے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر اس نے اچانک تیزی سے گرم فرش پر دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا راہداری کے اس حصے سے نکل آیا جہاں آگ کی وجہ سے فرش گرم تھا۔ دوڑتے ہوئے وہ مختلف راہداریوں سے گزرتا ہوا باہر لان میں آ گیا۔ عمران نے دانش منزل کا ایک حصہ چھان مارا، لیکن ٹیرم اور جیرم یوں غائب ہو چکے تھے جیسے وہ کبھی وہاں آئے ہی نہ ہوں۔ پہلے گیٹ کی جگہ ایمرجنسی گیٹ لگا ہوا تھا جو سلامت تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس بار جیرم اور ٹیرم گیٹ تباہ کیے بغیر دیواریں پھاند کر وہاں سے نکل گئے تھے۔ عمران کو لان میں ایک چھوٹی سی مشین کے ٹکڑے دکھائی دیے۔ اس مشین کے کچھ ٹکڑے سلامت تھے۔ عمران نے جب انہیں اٹھا کر چیک کیا تو وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ ٹیرم اور جیرم نے دانش منزل کا فاصل سسٹم کس طرح سے بلاک کیا تھا۔ اس نے مشین کے ٹکڑوں کو زمین پر رکھ کر اپنے دائیں بوٹ کی ایڑی تلے کچلنا شروع کر دیا۔ مشین کے تمام ٹکڑوں کو اچھی طرح سے کچلنے کے بعد وہ ایک بار پھر آپریشن روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو اس کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ دونوں فرار ہو گئے ہیں عمران صاحب، میں نے انہیں زیرو روم کی چھت تباہ کرتے اور زیرو روم سے باہر آ کر آپ پر حملہ کرتے دیکھ لیا تھا۔ عمران کو دیکھتے ہی بلیک زیرو نے کہا، کیا ان کے پیروں کے نیچے اسپرنگ لگے ہوئے تھے جو وہ زیرو روم سے اس طرح چھلانگ لگا کر باہر آ گئے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، لیبارٹری میں جانے سے پہلے میں نے سوچا کہ میں انہیں ایک بار چیک کر لوں کہ وہ بے ہوش ہوئے ہیں یا نہیں۔ میں نے جیسے ہی زیرو روم چیک کرنے کے لیے اسکرین آن کی تو میں نے یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ دونوں بے ہوش نہیں ہوئے تھے۔ ان کے چہرے سرخ ہو رہے تھے جیسے انہوں نے 5-1 گیس کا احساس ہوتے ہی سانس روک لیے ہوں۔ میں ابھی انہیں دیکھ ہی رہا تھا کہ ان میں سے ایک نے اپنی جیب سے منی میزائل گن نکالی، اور پھر اس نے چھت پر ایک میزائل داغ دیا جس سے زیرو روم کی چھت تباہ ہو گئی۔ جیسے ہی چھت تباہ ہوئی، دونوں نے اپنے جوتوں کے نیچے کوئی بٹن پریس کیا، اور پھر وہ اس طرح اچھل کر کھلی ہوئی چھت سے باہر آ گئے جیسے ان کے جوتوں کے نیچے اچانک اسپرنگ نکل آئے ہوں۔ بلیک زیرو نے کہا، ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ ساتھ تم پر سے بھی ایمبروس گیس کا اثر ختم ہو گیا ہے، اس لیے انہوں نے یہاں سے نکل جانے میں ہی عافیت سمجھی ہوگی۔ راہداری میں مجھے دیکھ کر انہوں نے مجھ پر فائر میزائل برسانے شروع کر دیے جو دھماکہ کر کے ہر طرف آگ پھیلا دیتے ہیں، اور پھر ٹیرم نے مجھ پر شدت سے فائرنگ کرنا شروع کر دی تاکہ میں سنبھل نہ سکوں، اور وہ دونوں اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تیزی سے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ شاید انہوں نے کوئی خاص لباس پہن رکھے تھے کہ ان پر آگ نے کوئی اثر ہی نہیں کیا تھا، اور وہ اطمینان سے آگ میں گزر گئے تھے۔ عمران نے کہا، جی ہاں، آگ کے علاوہ سے گزر کر وہ باہر چلے گئے تھے، اور پھر باؤنڈری وال کے پاس جاتے ہی انہوں نے ایک بار پھر جوتوں کے نیچے بٹن پریس کیا، اور لمبی چھلانگیں لگاتے ہوئے دیوار کے اوپر سے گزرتے چلے گئے۔ دانش منزل سے کچھ دور انہوں نے درختوں کے جھنڈ میں کار چھپا رکھی تھی۔ وہ تیزی سے
اس کار کی طرف دوڑے تھے۔ درختوں کے پیچھے سے انہوں نے چند چھوٹی چھوٹی مشینیں اٹھائیں اور پھر وہ ان مشینوں کو کار میں رکھ کر وہاں سے بھاگ نکلے تھے۔ دانش منزل کا تمام حفاظتی سسٹم بلاک کر تھا، ورنہ میں انہیں یہیں سے میزائل مار کر ہٹ کر دیتا۔ بلیک زیرو نے اس سے اور پریشانی سے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، کون سی گاڑی تھی اور اس کا نمبر کیا تھا؟ عمران نے چونک کر کہا تو بلیک زیرو نے گاڑی کا ماڈل اور اس کا رجسٹریشن نمبر بتا دیا۔ عمران نے تیزی سے آگے بڑھ کر فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ یس رجسٹریشن آفس۔ رابطہ ملتے ہی دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، سینٹرل انٹیلیجنس بیورو سے سپرنٹینڈنٹ فیاض بول رہا ہوں۔ عمران نے سپر فیاض کی آواز میں انتہائی سخت لہجے میں کہا، او سر، یس سر، فرمائیں سر، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سپرنٹینڈنٹ فیاض کا نام سن کر دوسری طرف سے انتہائی بخلائے انداز لہجے میں کہا گیا، ایک کار کا نمبر نوٹ کرو اور مجھے بتاؤ کہ یہ کار کس کی ملکیت ہے؟ اٹ از ایمرجنسی۔ عمران نے اسی انداز میں کہا، یس سر، کار کا ماڈل اور نمبر بتائیں سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے اسی کار کا ماڈل اور نمبر بتا دیا۔ ایک منٹ سر، میں ابھی آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دیتا ہوں، صرف ایک منٹ۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے اوکے کہہ کر خاموشی اختیار کر لی۔ سر، یہ کار ماؤنٹ کلب کے مالک مسٹر ریمنڈ گراس کی ہے جناب، اس نام سے ان کی مزید 15 کاریں رجسٹرڈ ہیں۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا، اوکے، اب مجھے یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ یہ اسٹیٹ سیکرٹ ہے؟ عمران نے کہا، او نہیں جناب، میں سمجھتا ہوں آپ بے فکر ہیں، میں اس سلسلے میں کسی سے بات نہیں کروں گا۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے کریڈل پر ہاتھ مار کر ٹون کلیئر کیا اور ایک بار پھر نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ یس ٹائیگر اسپیکنگ۔ رابطہ ملتے ہی ٹائیگر کی آواز سنائی دی، عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا، او یس باس۔ ٹائیگر نے عمران کی آواز سن کر مؤدبانہ لہجے میں کہا، ماؤنٹ کلب کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ عمران نے پوچھا، جی ہاں، اسی کلب میں اکثر جاتا رہتا ہوں۔ کلب کا مالک ایک ایکرمین نژاد یہودی ہے جس کا نام ریمنڈ گراس ہے۔ اس کلب میں چونکہ نایاب سے نایاب ترین شامل تھی، اس لیے ملکی اور غیر ملکی اس کلب کو ترجیح دیتے ہیں اور شراب نوشی کے لیے اسی کلب کا رخ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلب میں انڈر گراؤنڈ گیم رومز بھی ہیں جہاں بڑے پیمانے پر جوا بھی کھیلا جاتا ہے، البتہ اس کلب میں منشیات کا استعمال ممنوع ہے، وہاں کوئی سگریٹ نوشی تک نہیں کر سکتا۔ ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تمہاری ریمنڈ گراس کے ساتھ رسائی ہے؟ عمران نے پوچھا، جی ہاں، میں اس کے کام اکثر کرتا رہتا ہوں، رقم کی وصولی یا پھر اس کے مخالفین میں سے کسی کا دماغ درست کرنے کا کام وہ مجھ سے ہی لیتا ہے، میں اس کا خاص سے منظور نظر ہوں۔ ٹائیگر نے جواب دیا، اوکے، پھر فوراً اس کلب کے پاس پہنچ جاؤ، میں بھی آ رہا ہوں، مسٹر ریمنڈ گراس سے ملنا بے حد ضروری ہے۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، آپ آ جائیں، میں کلب کے باہر آپ کا انتظار کر رہوں گا۔ ماؤنٹ کلب میں میں بلیک کوبرا کے نام سے مشہور ہوں، اس لیے میں آپ کو اسی حلیے میں ملوں گا۔ ٹائیگر نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں نے تمہارا بلیک کوبرا کا روپ دیکھا ہوا ہے، میں 15 منٹ تک وہاں پہنچ جاؤں گا۔ عمران نے کہا، اوکے، ٹائیگر نے جواب دیا اور عمران نے ریسیور کریڈ پر رکھ دیا۔ تم فوری طور پر جولیا کو کال کرو اور اس سے کہو کہ وہ عمران کے ساتھ شہر میں پھیل جائیں اور ٹیرم اور جیرم کو تلاش کریں، ان کی دیدہ دلیری بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے میں اب انہیں زیادہ وقت نہیں دینا چاہتا۔ آج وہ اگر دانش منزل پر حملہ کر سکتے ہیں تو کل وہ کہیں اور بھی حملہ کر سکتے ہیں، ان کے پاس سائنسی اسلحے کی کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے انہیں اس طرح آزاد چھوڑنا پاکیزیا کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا، انہوں نے YT-500 سسٹم کے تحت دانش منزل کا حفاظتی سسٹم بلاک کیا ہوا تھا۔ بہرلان میں مجھے اس مشین کے ٹکڑے ملے ہیں جنہیں میں نے جوتے سے کچل دیا ہے، تم یہاں فائبر 36 ایکسٹینشن سسٹم کو آن کر دو، یہ سسٹم YT-500 سسٹم جیسے سسٹمز کو بھی فیل کر سکتا ہے، اگر ٹیرم اور جیرم دوبارہ یہاں آئے تو وہ آسانی سے دانش منزل کے حفاظتی سسٹم میں خلل نہیں ڈال سکیں گے، اور تم خود بھی محتاط رہنا، دانش منزل کے ہر حصے پر نظر رکھنا، اگر تمہیں ٹیرم اور جیرم دوبارہ یہاں آتے دکھائی دیں تو انہیں فوراً ہلاک کر دینا، اب انہیں کسی بھی صورت میں دانش منزل میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ عمران نے سخت لہجے میں کہا، آپ بے فکر رہیں، میں فائبر 36 ایکسٹینشنز کے ساتھ ریڈ بلاکر سسٹم بھی آن کر دیتا ہوں تاکہ دانش منزل کے گرد ایسی حفاظتی دیوار بن جائے جس سے میری اجازت کے بغیر ایک مکھی بھی کراس نہ کر سکے۔ بلیک زیرو نے کہا، ہاں یہ ٹھیک رہے گا، میں ٹائیگر کے ساتھ ماؤنٹ کلب جا رہا ہوں، دیکھو تو صحیح کہ ریمنڈ گراس اس سلسلے میں اسرائیلی ایجنٹوں کے ساتھ کس حد تک ملوث ہے اور اس معاملے میں اس کا کیا رول ہے۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے اسے چند مزید ہدایات دیں اور پھر وہ دانش منزل سے نکلتا چلا گیا۔ ڈیریمن ایک قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اس کے سامنے میک اپ کٹ کھلی ہوئی تھی جس سے وہ مختلف اقسام کے لوشن نکال کر اپنے چہرے پر لگا رہا تھا۔ ان لوشن سے اس کے چہرے کے خد و خال تیزی سے بدلتے جا رہے تھے۔ اس سے کچھ فاصلے پر ماؤنٹ کلب کا مالک ریمنڈ کھڑا تھا جو آئینے میں حیرت سے کرنل ڈیریمن کا چہرہ بدلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں جس کمرے میں موجود تھے وہاں ایک کرسی پڑی ہوئی تھی جس پر کرنل ڈورانی انتہائی مضبوطی سے رسیوں سے جگڑا ہوا تھا۔ کرنل ڈیریمن ریمنڈ کے ساتھ اس کے دوست کی رہائش گاہ پہنچا تھا۔ رہائش گاہ میں آتے ہی کرنل ڈیریمن نے ایک گن سے رہائش گاہ میں 2 گیس کیپسول فائر کر دیے تھے جس سے ہلکے دھماکے ہوئے تھے اور ریمنڈ کا دوست اور اس کی رہائش گاہ میں موجود اس کے تمام ملازمین بے ہوش ہو گئے تھے۔ کرنل ڈیریمن نے ریمنڈ کے ساتھ مل کر
فوری طور پر اس رہائش گاہ پر قبضہ کر لیا تھا، اور پھر اس نے ریمنڈ کے دوست کا میک اپ کر کے اس کی رہائش گاہ اور ارد گرد کے علاقے کا سروے کرنا شروع کر دیا۔ کرنل دورانی رہائش گاہ میں خاص سیکیورٹی تھی، وہاں مسلح افراد بھی موجود تھے، اور رہائش گاہ کے ارد گرد نظر رکھنے کے لیے ہر طرف شارٹ سرکٹ کیمرے بھی لگے ہوئے تھے۔